السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ باب صدقۃ التطوع، نفلی صدقے کا بیان۔ بعض صدقات فرض ہوتے ہیں اور بعض صدقات نفل ہیں۔ فرض صدقات میں سالانہ زکوٰۃ بھی آتی ہے، فرضی صدقے میں فطرانہ بھی آتا ہے، اور اسی طرح جو بعض کفارات ہیں وہ بھی فرضی طور پر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے ہوتے ہیں۔ قسم کا کفارہ، روزہ توڑنے کا کفارہ وغیرہ وہ بھی اس میں آتے ہیں۔ اور بعض مال اللہ کے راستے میں جو خرچ کیے جاتے ہیں وہ تطوع نفلی ہیں۔ قرآن مجید میں نفلی صدقے پر بھی زکوٰۃ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ یہ زکوٰۃ کا لفظ صدقے پر اور صدقے کا لفظ زکوٰۃ پر استعمال ہو جاتا ہے، جیسا کہ سورۃ المومنون 18ویں پارے کا آغاز مکی صورت ہے، تو اس کے شروع میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاۃ فاعلون۔ یہ نفلی صدقہ مراد ہے۔ زکوٰۃ 2 ہجری کو فرض ہوئی ہے، لیکن جو فرضی زکوٰۃ ہے، نفلی زکوٰۃ، نفلی صدقہ، یہ شروع اسلام سے رہا ہے۔ تو زکوٰۃ کا لفظ صدقے پر اور صدقے کا لفظ زکوٰۃ پر استعمال ہوتا ہے۔ جو زکوٰۃ فرض ہے وہ 2.5% ہے سال بعد۔ اس کے نہ ادا کرنے والے گناہگار ہیں اور انکار کرنے والے کافر شمار ہوتے ہیں۔ اور صدقہ تطوع نفلی صدقہ اگر کوئی شخص کر دے گا تو اس کے فضائل ہیں، نہیں کرے گا تو اس کو گناہ نہیں ہے۔ جتنا کہتے ہیں نا گڑ ڈالو گے اتنا ہی میٹھا ہو جائے گا۔ یہ جتنا نفلی صدقہ کرے گا اتنے ہی درجات بلند ہو جائیں گے۔ نفلی صدقے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ فرضی زکوٰۃ میں اگر کمی کوتاہی رہ گئی، مثال ہے اس نے حساب کیا، اس حساب سے 50,000 بن گئی، لیکن اس کو حساب کرنے میں غلطی لگ گئی، بنتی تھی وہ 60-70,000، کوئی چیزیں اس کو یاد نہ رہیں یا حساب میں غلطی ہو گئی، کم کر بیٹھا، تو نفلی صدقے کو دیکھا جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے کہ اس کی زکوٰۃ چیک کرو، یا رب زکوٰۃ تو دی ہے لیکن اس میں کمی ہے، تو دیکھو انظروا لعبدی حل لہ من تطوع، میرے بندے کے نفلی صدقے خیرات دیکھو ہیں، اگر ہیں تو ان نفلی صدقات کو اٹھا کر وہ فرضی زکوٰۃ کی کمی کو پورا کر دیا جائے۔ تو یہ بہت بڑا فائدہ ہے، اور اس کے علاوہ بھی فوائد ہیں، چند احادیث آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اور یہ صدقہ جو نفلی ہے نا، فرضی ہوتا ہے مالداروں پر، نفلی یہ غریبوں پر بھی ہے۔ مالدار نہیں بھی ہیں، غریب ہیں، تھوڑا کر دیں، امیروں پر بھی اور غریبوں پر بھی یہ نفلی صدقات کی بات ہے۔ اور یہ روایات سب سے پہلے میں اپنے اوپر
اور اس کے بعد تمام طالب علم اپنے اوپر، اور اس کے بعد یہ تمام حاضرین مجلس اپنے اوپر لگانے کی کوشش کریں اور سوچیں کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے نصیحت کی جا رہی ہے اور میں اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کروں۔ لازم نہیں ہے کہ لاکھوں بسا اوقات 1 روپیہ بھی لاکھوں روپے سے قیمتی شمار ہو جاتا ہے، اور اس کے پیچھے اس کا اخلاص اور اس کی اپنی مالی حیثیت ہوتی ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال سید المحدثین ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بیان فرماتے ہیں، آپ نے کہا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 قسم کے افراد ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ یظلھم اللہ، اللہ تعالیٰ سایہ دیں گے، فی ظلہ، اپنے سائے میں، اپنا سایہ اللہ تعالیٰ عطا کریں گے، یوم لا ظل الا ظلہ، جس روز اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس کے سائے کے سوا۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ کے سائے کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سائے سے کیا مراد ہے؟ صحیح مفہوم یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سائے سے مراد اللہ تعالیٰ کا سایہ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے نا، اللہ تعالیٰ کا بھی تو سایہ ہو سکتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں دیں گے۔ بعض علماء نے، جن میں امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ بھی ہیں، انہوں نے یظلھم اللہ فی ظلہ ای تحت ظل عرشہ، یعنی اپنے عرش کا سایہ مراد لیا ہے۔ ایک ہے اللہ تعالیٰ کا سایہ اور ایک ہے اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ۔ بعض علماء نے عرش کا سایہ اخذ کیا ہے، لیکن ہماری ناقص رائے کے مطابق یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا سایہ آیا ہے تو اللہ تعالیٰ کا ہی سایہ ہے، اور ان دونوں میں سے معزز کون ہے؟ عرش یا رب تعالیٰ؟ تو پھر اعلیٰ سایہ کس کا ہوگا؟ رب تعالیٰ کا سایہ یا عرش کا؟ رب تعالیٰ کا۔ تو یہ اعلیٰ چیز ہی ہونی چاہیے۔ جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا اس دن اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں لوگوں کو جگہ دیں گے۔ زیادہ بہتر یہی بات۔ اللہ تعالیٰ کا سایہ کیسے ہوگا، کیا ہے، یہ اسی روز ہی پتہ چلے گا جب اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ وہ سایہ عطا فرمائیں۔ جیسے اس کی شان کے لائق ہوگا اس طرح کا اللہ تعالیٰ کا سایہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ وہ سایہ عطا کریں گے۔ اب امام صاحب کی یہ عادت ہے کہ انہوں نے روایات کو مختصر کر کے نقل کیا ہے، یعنی چونکہ باب صدقے کا تھا، 7 افراد کو اللہ تعالیٰ اپنا سایہ دیں گے، تو ان میں سے جس کا تذکرہ اس حدیث کا جو اس باب کے ساتھ تعلق تھا صرف اسی کا ذکر کیا، باقی 6 کا ذکر انہوں نے نہیں کیا۔ کہتے ہیں بڑی کتابوں میں باقی 6 پڑھ لو گے، فذکر الحدیث، لمبی حدیث ہے، وفیہ، اور ان 7 میں ایک یہ ہے، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ، وہ شخص جس نے صدقہ کیا تھوڑا سا بھی صدقہ۔ صدقۃ میں جو تنوین ہے یہ تنکیر کے لیے، کوئی بھی صدقہ، چاہے روپے کا ہو چاہے 10 روپے کا، وَرَجُلٌ، اور وہ شخص، کوئی بھی شخص، تصدق، جس نے صدقہ کیا، بصدقۃ، کچھ بھی صدقہ کیا، لازم نہیں ہے کہ سونا، لاکھوں، کروڑوں، نہیں، تھوڑا سا بھی صدقہ کیا، لیکن کیفیت فَأَخْفَاهَا، اس کو چھپا لیا، حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ،
حتیٰ کہ اس کے بائیں ہاتھ کو نہیں پتہ چلا کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے۔ یہ ایک بلاغت کا انداز ہے کہ غیر محسوس چیز کو محسوس کے انداز میں بیان کرنا۔ ہاتھوں کو کیا پتہ چلتا ہے؟ اس کو یہ کوئی جاننے بوجھنے والی کوئی عقل و شعور والی چیز تو نہیں ہے نا، لیکن یہ ایسے محسوس کروایا جیسے انسان کا اپنا حصہ ہے، اور وہ محسوس کریں، سمجھے کہ یہ دیکھنے والا، سننے والا، جاننے والا ہے، اور اس نے اتنا چھپایا کہ اپنے حصے کو بھی پتہ نہیں چلا کہ اس نے کیا دیا ہے۔ اس کا مطلب تمہارے قریبی دوست کو پتہ نہ ہو، تمہارے والدین کو پتہ نہ چلے، تمہاری اولاد کو پتہ نہ چلے، پاس بیٹھے انسان کو پتہ نہ چلے، اتنا چھپا کے دیا۔ صدقے کی کیفیت مراد ہے، تعداد کمیت مراد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کی کیفیت کو دیکھتے ہیں، تمہارے چہروں کے اثرات کو نہیں دیکھتے ہیں۔ تو یہ روزے قیامت بھی فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، وزن دیکھا جائے گا، تعداد نہیں ہے، وزن۔ اور وزن کیسے پیدا ہوتا ہے؟ کیفیت کے ساتھ۔ تو جس نے کوئی بھی صدقہ کیا اور چھپا کر کیا، یعنی چھپانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ریاکاری نہ آئے، مقصد یہ ہے ریاکاری نہ۔ اعلانیہ کرنا بھی جائز ہے، ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لکم۔ اگر تم واضح صدقہ بھی دے دو تو بہتر ہے، اور اگر تم اس کو چھپا دو اور فقیروں کو دو وہ زیادہ بہتر ہے۔ خیر اسم تفضیل ہے، وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر، افضل یہ ہے کہ چھپا کر دیا جائے، کیونکہ اس میں ریاکاری کا شبہ کم ہوتا ہے۔ سب کے سامنے دیتا ہے، انسان کا اپنا ذہن خراب نہ بھی ہو تو شیطان علیہ لعنہ آ کر یہ سوچے پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ چھپا کر دینے سے وہ یہ کیفیت نہیں ہوتی۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ روزے قیامت اللہ تعالیٰ کا سایہ مل جائے تو اس کے لیے ہمیں چھپا کر صدقہ کرنا پڑے گا، اور یہ انتہائی آسان عمل ہے، کیونکہ یہ ہر انسان کر سکتا ہے۔ یار 1 روپیہ بھی نہیں دے سکتے، 2 روپے بھی نہیں دے سکتے، ہفتے بعد کیا ہم 10 روپے بھی چھپا کر صدقہ نہیں کر سکتے؟ لازم نہیں ہے کہ کسی کو پکڑایا ہی جائے، چھپا کر کسی گلے میں ڈال دیں، چھپا کر کسی جگہ پہ رکھ دیں، کسی کو دے دیں، چھپا کر دینا ہے۔ تو یہ میں اور آپ کوشش کریں تو ہمارے لیے یہ ممکن ہے، تعداد مقرر نہیں۔ یہ حدیث صحیح بخاری اور مسلم میں ہے۔ اور وہ سایہ کتنی دیر تک ہوگا؟ وعن عقبة بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول کل امرئ فی ظل صدقته حتی یفصل بین الناس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا تھا کہ ہر آدمی اپنے سائے کے، اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ اپنا جو اس نے صدقہ کیا ہے اس کے سائے کے اندر انسان کھڑا ہوگا۔ کتنی دیر تک؟ حتی یفصل بین الناس، حتیٰ کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا، حساب کتاب ختم ہو جائے گا۔ یعنی آخر تک، جب سے میدان لگے گا تب سے لے کر حساب و کتاب ختم ہونے تک انسان اپنے صدقے کے سائے میں رہے گا۔ سائے 2 قسم کے ہوگے، ایک اللہ رب العزت کا سایہ اور ایک انسان کے اپنے صدقے کا سایہ۔ اللہ رب العزت کا سایہ صدقے کی وجہ سے ملے گا، اور انسان کا جو صدقہ ہے نا وہ بھی ایک سائے کی شکل میں بن کر آ جائے گا۔ پیسے دیے ہیں، عمل ہے، یہ عمل کل روزے قیامت ایک کیفیت بن کر آئے گا،
اور وہ اس کا سایہ اس کے سر پر آ جائے گا۔ پیسے زیادہ خرچ کیے، اخلاص سے خرچ کیے، سایہ اتنا گھنا ہو گیا اور گھنا ہو گیا اور گھنا اور بہت گھنا، جتنا جتنا صدقہ اور جتنی کیفیت اعلیٰ تھی اس اعتبار سے وہ سایہ بھی گھنا اور گاڑھا ہوتا چلا جائے گا۔ رواہ ابن حبان والحاکم، یہ ابن حبان اور مستدرک حاکم کی روایت ہے۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ایما مسلم کسا مسلما ثوبا علی عرج کساہ اللہ من خضر الجنہ، جس مسلمان نے کسی مسلمان کو لباس خرید کر دے دیا، لباس پہنا دیا، علی عرج لفظی معنی ہے کہ اس کے پاس لباس نہیں تھا، ننگا تھا وہ، یعنی کسی غریب کے پاس لباس نہیں ہے تو اس کو لباس لے کر دے دیا، تو اللہ تعالیٰ لباس کے بدلے اس کو روز قیامت لباس ہی دیں گے۔ کساہ اللہ من خضر الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا ریشم کا سبز کلر کا لباس اس انسان کو پہنا دیں گے۔ آج تم اہل زمین کو لباس لے کر دو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کے سبز ریشمی لباس عطا کرے گا۔ وَأَيُّمَا مُسْلِمٍ أَطْعَمَ مُسْلِمًا عَلَى جُوعٍ، اور جس مسلمان نے کسی مسلمان کو اس کی بھوک کے اوپر کھلایا، بھوکا ہونے پر کھلایا، اطعمہ اللہ من ثمار الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے پھل کھلائے گا۔ کھانا کھلایا، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے بدلے میں جنت کے پھل کھلائے گا۔ لباس لے کر دیا، اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کے سبز لباس لے کر دے گا۔ وَأَيُّمَا مُسْلِمٍ سَقَى مُسْلِمًا عَلَى ظَمَإٍ، اور جس مسلمان نے کسی مسلمان کو اس کی پیاس کی کیفیت میں پانی پلایا، سقاہ اللہ من الرحیق المختوم، تو اللہ تعالیٰ اس کے رحیق مختوم سے پلائیں گے۔ رحیق شراب کو کہتے ہیں، مختوم مہر لگی ہوئی، سیل بند، ڈبہ پیک، اصلی جو جنت کی شراب ہوگی، لا فیہا غول ولا فیہا تعصیم، نہ غول کہ انسان بٹک بٹک پر باتیں کرے، گمراہی جیسی عجیب و غریب حرکتیں کرے، اور نہ اس کو گناہ ہوگا، اور نہ اس کی وجہ سے اس کے سر چکرائیں گے، کچھ نہیں ہوگا۔ وہ جنت کی شراب کہنے میں شراب ہے، لذت میں شراب ہوگی، لیکن اس شراب کی وہ کیفیت نہیں بنے گی جو دنیا میں بن جاتی، وہ کیفیت نہیں بنے گی، صرف کیفیت لذت والی ہوگی، اور اس سے کئی ہزار گنا زیادہ لذت والی ہوگی۔ ہمیں جنت کا لباس مل جائے تو آج دنیا کا لباس سستا ہے، 1000 2000 3000 کتنے کا آ جائے گا؟ غریب آدمی کو تو آپ 800-900 روپے والا بھی سوٹ لے کر دے دو اور اس کو سلائی کروا دو تو وہ بڑا خوش ہو جائے گا۔ تو آج ایک لباس لے دو، اور تصور یہ رکھنا اس کے لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، تمہارے جزا و شکور کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، میں چاہتا ہوں کہ آج ایک لباس لے کر دیا ہے تو میرا جنت میں ایک لباس پکا ہو گیا۔ آج ایک مرتبہ میں نے کسی بھوکے کو کھانا کھلایا تو جنت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک دعوت پکی ہو گئی۔ آج کسی کو پانی پلایا ہے تو جنت میں پانی میرا پکا ہو گیا۔ تو یہ کام کرنے والے ہیں، اور یہ کوئی مہنگے نہیں ہیں۔ آپ کسی غریب کو کھانا کھلائیں گے تو کتنے پیسے لگ جائیں؟ 200 روپیہ 300 روپیہ۔ ایک غریب آدمی سیر ہو کر 200-300 سے کھانا کھا سکتا، تو کم از کم طالب علم بھی مہینے 2 مہینے بعد سے ہی اتنا تو جوڑ ہی سکتا ہے نا یار، 100 روپیہ 200 روپیہ پانی پلا دیں، پانی میں اتنے بھی نہیں لگے۔ لیکن غریب نمازی ہے، دیندار ہے، نہیں مانگ رہا، آپ اسے کو ویسے کریں، چلاؤ میں آپ کو پانی پلانا چاہتا ہوں، آپ ان کو کھانا کھلائیں، پانی پلائیں،
لباس کسی کا دیکھا ہے کہ اس کے پاس پرانے کپڑے اچھا لباس نہیں ہے، آپ اس کو اچھا لباس لے دیں. یہ کام کرنے والے، اور یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم یہ کام کریں گے تو اللہ تعالی ہمیں جنت کے اندر اعلیٰ قسم کی یہ چیزیں عطا فرمائیں گے. وعن حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الید العلیا خیر من الید السفلی. حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے نا ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مال مانگا، آپ نے دے دیا. انہوں نے پھر مانگا، آپ نے پھر دے دیا بیت المال میں سے. انہوں نے پھر مانگا، آپ نے اب حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھایا. فرمایا حکیم یہ مال آنا الدنیا حلوۃ خضرہ، یہ دنیا بڑی میٹھی ہے، بڑی سرسبز و شاداب ہے، آتی بڑی اچھی لگتی ہے، لیکن یاد رکھ یہ لینا مانگنا اچھی بات نہیں. الید العلیا اوپر والا ہاتھ، خیر من الید السفلی نیچے والے ہاتھ سے بہت بہتر ہے. دینا اچھا ہے، لینا اتنا اچھا نہیں ہے. کوشش یہ کرو کہ دو نیچے ہاتھ نہ کرو. وابدأ بمن تعول، اور جب تم نے دینا بھی ہو نا تو اس کی بھی ایک ترتیب ہے. دینا بھی ہے تو اس کی ترتیب ہے. آغاز ان سے کرو جن کے تم ذمہ دار ہو، یعنی تمہاری اولاد، تمہاری بیوی، تمہارے والدین، ان کے تم ذمہ دار ہو، تمہارے بہن بھائی، پھر اس کے بعد تمہارے رشتہ دار، پھر ان کے بعد تمہارے محلے دار، تمہارے پڑوسی، اور اس کے بعد دوسرے. یہ نہ ہو کہ تم باہر دور دراز علاقوں میں تو صدقہ کر رہے ہو اور تیرے محلے کے افراد بیٹھے ہوئے ہیں. تم محلے میں تو صدقہ کر رہے ہو اور تیرا ساتھ والا ہمسایہ بیٹھا ہوا ہے. تم ساتھ والے ہمسائے کو تو دے رہے ہو اور تیرے گھر میں تیری بیوی، تیرے بچے، تیرے والدین اور تیرے بہن بھائی تیرے اس صدقے کے حقدار ہیں اور تو باہر کر رہا ہے. نہیں، یہ ترتیب ہے. سب سے پہلے اپنا گھر، ان کی جائز ضروریات پوری کرنے کے بعد پھر اپنے رشتہ دار، پھر اپنے ہمسائے، پھر اپنا محلہ اور پھر دوسرے علاقے. وابدأ بمن تعول، اور آغاز ان سے کرو جن کے تم ذمہ دار ہو. وخیر الصدقات ما کان عن ظہر غنى، اور بہترین صدقہ وہ ہے جو اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے بعد ہو. اپنی لازمی ضروریات کو پورا کرنے کے بعد جو صدقہ کیا جائے گا وہ بہترین صدقہ ہوگا. ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی صدقے کی فضیلت کو سن کر وہ سارا مال ہی صدقے کی طرف آ جائے، یا بہت زیادہ مال کا حصہ صدقے کی طرف دے دے فضائل سن کر، اور لیکن اس کی اپنی ضروریات پوری نہ ہو رہی ہوں، بچے بھی، گھر والے بھی، اور یہ پریشان ہو، اور بالآخر پھر یہ اپنے آپ پر کنٹرول نہ کرنا پائے اور بعد میں لوگوں سے ادھار، قرضہ یا ویسے ہی پیسے مانگنے کی نوبت آ جائے. تو ایسا نہیں. مثال ہے، ایک آدمی نے درس سنا یا خطبہ سنا، اسی دن یا اگلے دن اس کو تنخواہ ملی، 30,000 روپیہ 20,000 روپیہ تنخواہ تھی، اس میں سے اس نے 20,000 میں سے 18,000 صدقہ کر دیا. اب وہ پورا مہینہ کیسے گزارے گا؟ بل آ گئے، بچوں نے چیزیں مانگی، 2 4 6 دن تو اس نے ایسے کیا، لیکن اس کے بعد یا قرضہ مانگنے لگ پڑا، یا لوگوں سے ویسے پیسے مانگنے لگ پڑا، یا گھر کے اندر لڑائی جھگڑا پریشانی شروع ہو گئی. تو ایسا صدقہ نہیں کرنا. سب سے بہتر صدقہ وہ ہے جو اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے بعد ہو. ہاں، اگر کوئی شخص اس کی ایمانی کیفیت ایسی ہے کہ وہ اپنے پر کنٹرول کر سکتا ہے، یا اس کے گھر کے معاملات ایسے ہیں کہ وہ کسی اور جگہ سے یا کھانے پینے کی ضروریات چل رہی ہیں اس کی، تو وہ اپنا مال صدقہ بھی کر سکتا ہے. سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کا اعلان کیا. عمر رضی اللہ تعالی عنہ
اکثر کوشش کرتے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے آگے گزریں، لیکن آگے گزر نہ پاتے تھے۔ آج جب اعلان ہوا نا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مالی کیفیت بہت بہتر تھی۔ انہوں نے کہا آج پتہ چلے گا، آج میں ابو بکر رضی اللہ عنہ سے آگے نکل جاؤں گا، اور اپنے اعتبار سے وہ اپنے گھر کا آدھا مال لے کر آ گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عمر اتنا مال کتنا لے آئے ہو؟ کہا حضور جتنا تھا اس کا آدھا لے آیا۔ تھوڑی دیر بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئے۔ مجھے یاد آ رہا ہے کہ وہ دیکھنے میں ان کا مال عمر رضی اللہ سے کم تھا، لیکن آپ نے پوچھا عمر اتنا مال، ابو بکر اتنا مال کتنا لے کر آئے ہو؟ کہا حضور جتنا تھا سارا ہی لے آیا۔ فرمایا گھر کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ کہا حب اللہ و رسول، گھر میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے نا، بس وہ محبت ہی گھر میں چھوڑ آیا۔ تو یہ بسا اوقات ایمانی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ وہ اپنے اوپر کنٹرول کر سکتے ہیں، اور یا ان کے کچھ آنے کے سورس ہوتے ہیں تو اس وقت انسان پوری جمع پونجی بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر سکتا ہے جو اس کے پاس ہے۔ بہرحال عام کیفیت میں انسان بہترین صدقہ وہ ہے جو اپنی لازمی ضروریات کو پورا کرنے کے بعد ہو۔ وَمَنْ يَسْتَعِفَّ يُعِفَّهُ اللَّهُ وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ، یہ دونوں طرح کے الفاظ ہیں۔ اور جو سوال سے بچنا چاہے گا نا اللہ تعالیٰ اس کو بچا ہی دے گا۔ اگر تمہاری مالی کیفیت کمزور ہے لیکن تم چاہتے ہو کہ میں کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤں، کیونکہ حدیث کے آغاز میں آیا تھا اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، اور جو آدمی نیچے ہاتھ نہیں کرنا چاہتا اللہ تعالیٰ بھی پھر اس کو ایسی توفیق اور اس کو ایسا یقین اور اللہ تعالیٰ اس کو ایسا صبر دے دے گا کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے گا۔ وَمَن يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ، اور جو بے پرواہ ہونا چاہے گا دنیا سے اللہ اسے دنیا سے بے پرواہ کر ہی دیں گے، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری اور مسلم میں موجود ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الصدقۃ افضل۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، پوچھا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم افضل صدقہ کون سا ہے، سب سے بہترین صدقہ کس کا ہے؟ آپ نے فرمایا جہد المقل وابدأ بمن تعول، کم مال والے کا محنت کر کے صدقہ کرنا یہ سب سے بہترین صدقہ ہے۔ یعنی یوں سمجھے غریبوں کا صدقہ کرنا۔ امیر کے پاس 10 کروڑ کی جائیداد ہے، 10 کروڑ کا بیلنس ہے، وہ اس میں سے 10 لاکھ دے رہا ہے، دیکھنے میں 10 لاکھ ہے، لیکن اس کی پوری مالیت کے مقابلے میں وہ اس کا 10واں حصہ بھی نہیں ہے۔ اور ایک آدمی کے پاس 10,000 ہے، اس میں سے وہ 1,000 دے رہا ہے، دیکھنے میں یہ 1,000 اور وہ 10 لاکھ، لیکن مالیت کے اعتبار سے کل جمع پونجی کے اعتبار سے اس نے اپنے کل مال کا کتنا حصہ دے دیا ہے؟ 10واں حصہ دے دیا۔ تو جو اللہ تعالیٰ کے ہاں افضل صدقہ ہے وہ کس کا ہے؟ کم مال والے کا، محنت کر کے جو کمائے ہوئے چند پیسے ہیں نا وہ صدقہ بہت ہی قیمتی صدقہ۔ اور یہ طالب علموں کے لیے، میرے لیے، سب کے لیے، ہم یہ مت سمجھیں کہ ہمارے پاس پیسے تھوڑے ہیں، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہم کیا کریں گے، ہمارے تھوڑے پیسوں سے کیا بنے گا۔ یہ غریبوں کے لیے بہت بڑی آفر ہے اور بہت تسلی والی روایت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں پوچھا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ای الصدقۃ افضل، افضل
سب سے بہتر صدقہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا جہد المقل، کم مال والا جو مشقت اٹھا کے صدقہ کرتا ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہوتا ہے۔ اور پھر آپ نے فرما دیا وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، ہاں آغاز کم مال والا بھی ان سے کرے جن کا وہ ذمہ دار ہے۔ وعنہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تصدقوا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تصدقوا، صدقہ کرو، حکم دیا صحابہ کو کرو صدقہ۔ فقال رجل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی نے نا مسئلہ پوچھنے کی غرض سے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عندی دینار، اگر میرے پاس 1 دینار ہو تو میں کیا کروں اس کا؟ 1 کی دینار ہے، صدقہ کر دوں یا اپنے اوپر، یا کہاں کیسے کروں اس کو؟ ہمارے اعتبار سے یوں سمجھے 1000 ہے، روپیہ ہے، کیا کروں؟ آپ نے فرمایا تصدق بہ علی نفسک، سب سے پہلے اپنے آپ پر اس کو خرچ کر دے۔ یعنی وہ میں نے کہا تھا نا ترتیب ہے، اگر 1 ہی دینار ہے تو آپ نے فرمایا تصدق، اس کا معنی کیا کرنا ہے؟ خرچ کرو، بہی اس کو علی نفسک، اپنے آپ پر خرچ کر دو۔ قال عندی آخر، ان کان عندی آخر، اگر میرے پاس اور بھی ہو، ایک اور ہو، آپ نے فرمایا تصدق بہ علی والدک، تو تم اس کو خرچ کر دینا اپنی اولاد پر، پہلے اپنے آپ پر پھر اولاد پر۔ اس نے کہا ان کان عندی آخر، یہ ان کانا، یہ میں عربی عبارت کو درست کرنے کے لیے بتا رہا ہوں، حدیث میں نہیں ہے۔ اگر میرے پاس ایک اور بھی ہو، آپ نے فرمایا تصدق بہ علی زوجتک، پھر اپنی بیوی پر خرچ کرو اس کو۔ ترتیب ہو گئی 3۔ اس نے کہا عندی آخر، اگر میرے پاس اور بھی ہو، ایک اور ہو، فرمایا تصدق بہ علی خادمک، اپنے خادم پر خرچ کرو۔ کہا عندی آخر، اگر میرے پاس ایک اور بھی ہو، آپ نے فرمایا انت ابصر بہ، پھر تمہیں اس کے بارے میں زیادہ نظر آئے کہ جو زیادہ اس کا حقدار ہے، رشتہ داروں میں، مالداروں میں، اپنے ہمسایوں میں، اس کے اوپر خرچ کر دیں۔ اب غور کریں، سب سے پہلے اپنے آپ کے اوپر خرچ کرنے کو کہا گیا، بعد میں اولاد پر، اور بعد میں بیوی پر، اور اس کے بعد خادم پر۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ اپنے آپ پر خرچ کرے گا، خود کھائے پیے گا تو کما کر لائے گا نا۔ اگر آپ ہی اپنے اوپر خرچ نہ کرے اور بیمار ہو جائے، کما نہ سکے، تو بچوں کا کیا بنے گا؟ اس وجہ سے سب سے پہلے اپنے آپ کو، آپ اگر ٹھیک ہو گیا تو بچوں کو صبح کی نہیں تو دوپہر کی مل جائے گی، دوپہر کی نہیں تو شام کی روٹی مل جائے گی، شام کی نہیں تو کل تو مل ہی جائے گی نا۔ اور اگر یہ بچوں کو دے دیا اور خود بیٹھ گیا تو بچے اس موقع پر تو کھا لیں گے، لیکن آئندہ کے لیے وہ کیا ہو جائیں گے؟ محروم ہو جائیں گے۔ تو پہلے آپ نے، اب اپنے آپ کے بعد بیوی بھی بھوکی ہے اور بچے بھی، لیکن بیوی تو زیادہ صبر کر سکتی ہے، بچے ذرا بچے ہیں، اس لیے دوسرا دینار بچوں پر، بچوں کے بعد بیوی پر، اور اس کے بعد خادم پر۔ یہ ترتیب آپ نے بتا دی۔ تو انسان صدقہ کرے، اللہ کے راستے میں خرچ کرے، لیکن اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کے بعد، لازمی اخراجات کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے راستے میں ضرور صدقہ کرنے کی کوشش کریں، ہر روز صدقہ کرنے کی کوشش کریں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ما من یوم یصبح العباد فی الا وفیہ ملکان ینزلان یقول احدہما اللہم آت منفقا خلفا ویقول الاخر اللہم آت ممسکا تلفا۔ ہر روز جب صبح ہوتی ہے تو آسمان سے 2 فرشتے اترتے ہیں، اسپیشل۔ اتارتا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ تو وہ آتے ہیں تو ایک دعا کرتا ہے اور ایک بد دعا کرتا ہے۔ ہر انسان ان دونوں میں سے کسی ایک کا حقدار ضرور بنتا ہے۔ ہر روز
فرشتے اترتے ہیں اور ہر انسان ان دونوں میں سے کسی ایک کا حقدار. ہر روز ہم کہاں کھڑے ہوتے ہیں؟ ایک کہتا ہے اللہ جو آج تیرے راستے میں دے تو اس کو اس کا بہترین بدلہ ضرور عطا کر، اور دوسرا کہتا ہے جو آج روک لے تو اس کے مال کے اندر ہلاکت ڈال دے. تو ہر روز فرشتے آسمان سے اترتے ہیں. تو مجھے اور آپ کو یہ بڑی اہمیت والی بات ہے کہ ہم ہر روز فرشتوں کی دعا کے حقدار بن سکتے ہیں اور مال میں اضافے کا سبب بن سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.